اے حسود گفت کارم ای بدو رزقت نبود گفت رارا، انہوں نے کہا جا گفت رارا کارکن جا اپنا کام کر، مجھے نصیحت نہ کر، مجھے نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے عقل دی ہے، مجھے سمجھ دی ہے، میں دانا ہوں، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ریش ہے تو یہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، یہ تو میرا خادم بن گیا ہے، یہ میرا نوکر بن گیا ہے، تو تجھے حسد ہے تیرے اندر پیدا ہو گیا کہ اس کو یہ نعمت نہ ملے، اس کو یہ کامیابی نہ ملے، اس لیے تو مجھے نصیحت نہیں کر رہا بلکہ اپنے حسد کا اظہار کر رہا ہے، حسد کا اظہار۔ جب یہ بات ہوئی گفت کارن ای بدو رزقت نبود، اس اللہ کے بندے نے کہا وہی بات ہے، تو کہہ رہا نہ جا اپنا کام کر، تو میرا کام یہ ہے لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا، ان کو راہ ہدایت دینا، کوئی نیک بندہ ہوگا، اللہ کا صالح بندہ ہوگا، تو اس نے کہا کہ میرا تو کام ہی ہے، تو میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تیری قسمت میں رزقت نبود، لے تیری قسمت میں یہ بھلائی یا میری نصیحت سے فائدہ اٹھانا تیری قسمت میں نہیں لکھا، چپ کر گیا۔ اب فرماتے ہیں بس رہے بندو نصیحت، بس رہے بندو نصیحت بستہ شد امر عارض عنہم پیوستہ شد۔ بات یہ ہے کہ جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے درد دل کے ساتھ اور مخلص بھی ہو اور اس کے اخلاص جو ہے وہ تجربہ شدہ بھی ہو کہ آدمی مخلص ہے تو اس کی نصیحت پر کام کرنا چاہیے۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ ولی اللہ تھا، نیک اور صالح آدمی تھا، باشرہ تھا، اور اس سے چہرے مہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ بھلائی کی بات کر رہا ہے، اس کو ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، نہ اس کو حسد ہے اور نہ اس کو دشمنی ہے اور نہ یہ جل رہا ہے اس نعمت پر، یہ جو اس کو نعمت ملی ہوئی ہے، باڈی گارڈ ملا ہے اسے نہیں۔ تو مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، مشورہ دینے والا ہوتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے۔ اگر آدمی مشورہ قبول نہ کرے لیکن اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، دل میں بدگمانی نہ کرے، ٹھیک ہے توجہ سے، ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ پہلو اس کام کے وہ پہلو جو اس کی نظر سے پوشیدہ ہے، وہ دوسرا آدمی جو مشورہ دے رہا ہے اس کی نظر میں اس کے وہ پہلو ہے جو اس کی نظر سے پوشیدہ ہے، اس لیے اس کی مشورے کو، اس کی صلاح کو، اس کی بات کو توجہ سے سنو اور غور کرو، پر غور کرو، یہ نہیں ہے کہ مشورہ دیتے ہی آپ فوراً ریاکشن دے دیں اور اس کو رد کر دیں اور اس پر الزام لگا دیں کہ تجھے حسد ہے یا تیرے اندر بغض ہے یا عناد ہے یا اس طرح کا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس ولی اللہ نے یہ اس کو نصیحت کی اور اس نے مانی نہیں تو وہ نصیحت اپنی بند کر کے پس رہے پندو نصیحت بستہ بود، اس نے پندو نصیحت کیا، دروازہ بند کر دیا، اور عارض عن الجاہلین جو آتا ہے نا کہ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، اس کو اس کے پیش نظر وہ وہاں سے چل دی۔ اب فرماتے ہیں کہ اب وہ آدمی اس کو نیند آئی ہوئی تھی، وہ سو گیا، اب وہ ریچھ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس مکھیاں آ گئیں، اب مکھیاں اس کو تنگ کر رہی ہیں تو وہ ریچھ اس کے مکھیوں کو ہٹاتا رہا لیکن مکھیاں پھر آ جاتی تھی، پھر وہ ہٹاتا تھا، پھر مکھیاں آ جاتی تھی۔ اب وہ بڑا ریچھ جو ہے اس کی ساری کوشش
ریگا جب جانے لگی تو اس نے دل میں سوچا کہ اب ان مکھیوں کو مارنے کا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ گیا جا کر ایک پتھر تلاش کر کے لے آیا اور لا کر مکھیاں جمگٹا بن کر بیٹھی ہوئی تھی اس کے منہ پر اور ناک پر. اس نے وہ پتھر اٹھایا ریچھ نے اور اس کے اوپر دے مارا. اب کیا نتیجہ کیا نکلا؟ ختم ہو گیا, مر گیا. جب ریچھ نے وہ پتھر بہت بڑا اٹھایا ہوا تھا اس کو لا کر ان کے سر پر منہ پر مارا تو ختم ہو گیا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نتیجہ ہے کہ آدمی تو سمجھ رہا تھا کہ یہ تو میرا اللہ تعالیٰ نے ایک باڈی گارڈ بھیج دیا ہے, لیکن وہ اس کا دراصل دشمن تھا. دشمنی اس نے کی نہیں ہے لیکن نادان دوست ہے. نادان اسی لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. وہ نادان دوست تھا اس کا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر اسے موت سے ہم کنار ہونا پڑا. تو آسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ہو سکتا ہے کہ ایک کام کو تم اچھا سمجھو اور دراصل نتیجے کے طور پر وہ تمہارے لیے اس میں بھلائی نہ ہو بلکہ اس کے اندر نقصان کی صورت پوشیدہ ہوتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگوں جب کوئی تمہیں نصیحت کرے, جب کوئی مشورہ دے تو فوراً اس کو رد نہ کر دو بلکہ اس پر غور کرو, اس پر توجہ دو, اس کے سارے پہلو جو ہیں ان پر توجہ دیا کرو اور پھر جا کر کسی بات کو رد کرو. یہ دو واقعات بڑے سبق آموز تھے ہم سب کے لیے ہیں اور خاص طر ہمارے طلباء کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. اللہ رب العزت ہمیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ان موتیوں سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح زندگی جو قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راہیں متعین کی ہیں ان راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان راہوں پر چل کر ہی ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں اور فوائد دین و دنیا کے حاصل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.